یا تو خوف میں رہ یا شکرانے میں رہ. وہاں جو پانی چلے گا تو فرمایا وہ آنکھ سے گرنے والے آنسو ہے. اب اس آنسو کو تم شکر خدا میں گراؤ یا خوف خدا میں گراؤ. یہ جو دل ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے, بڑی عظمت والی چیز ہے. کہتے تو انسان سے انسان کی ہمدردی ضروری ہے, پڑوس سے پڑوسی کی ہمدردی ضروری ہے. وہ کام نہ کیا جائے تو تمہارا دل نہیں رہتا, پتھر بن جاتا ہے. وہی جو ہے مٹی سے بنا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک ہے, فرمایا لا تزال قسوة القلب الا بالبکاء حال الخوف والشکر. فرمایا یہ جو دل ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے, بڑی عظمت والی چیز ہے. عزیزان گرامی, ہم نے دل کو تو صرف یہ سمجھا کہ وہ ایک پمپنگ مشین ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے, باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے. یہ تو صرف ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہے. لیکن دوسری چیز یہ جو قلب ہے یہ وہ ڈیوائس ہے جو کنیکشن جوڑاتا ہے, کنیکٹیوٹی والا ڈیوائس ہے. کنیکٹ کرتا ہے بندے اور رب کو, کنیکٹ کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے آقا اور غلام کو, کنیکٹ کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے امتی اور نبی کو, کنیکٹ کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے مرید اور مرشد کو, کنیکٹ کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے شاگرد اور استاد کو, کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپس میں کنیکشن والا معاملہ. انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انسان کی دوسرے انسان سے ہمدردی کو کنیکٹ کرتا ہے, ہیومینٹی کو کنیکٹ کرتا ہے. اب معاشرے میں, سوسائٹی میں رہتے تو انسان سے انسان کی ہمدردی ضروری ہے, پڑوس سے پڑوسی کی ہمدردی ضروری ہے. کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو امپلائی اور امپلائر کی محبت اور تعلق ضروری ہے. جہاں تو یہ جو پورے کنیکٹیوٹی اگر ہوتے ہیں تو اس کے لیے کون سی ڈیوائس ہے جسم کے اندر؟ تو آپ اگر غور کریں تو پتا چلے گا کہ وہ قلب ہے, یعنی دل ہے, وہ ہارٹ ہے. یہ صرف پمپنگ مشین نہیں, ایک کنیکٹیوٹی والا نیٹورک کا ایک پاور ہاؤس ہے, ایک ڈیوائس ہے جو کنیکٹ کرتا ہے. اب اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو قلب ہے کہ جہاں کنیکٹیوٹی کا ڈیوائس ہے, وہیں پر یہ ڈیوائس کے بارے میں دوسری طرف فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. دیکھو, دل کو اس کے اوپر اگر محنت نہیں کی جائے, جس لیے دل دیا گیا وہ کام نہ کیا جائے, جس وجہ سے دل عطا کیا گیا وہ کام نہ کیا جائے تو تمہارا دل نہیں رہتا, پتھر بن جاتا ہے. او اشد قسوہ, یا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہزاروں انسانوں کو اپنے ہاتھ سے کئیوں کے گلا کاٹ دیتے ہیں, ان کے دل کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. وہیں پر دوسرا ٹھہرا انسان, اس کو اگر مار بھی رہے تو دیکھو کیسا مار رہا ہے, اسے کوئی رکاؤ, کیوں چیختا ہے؟ اس لیے کہ اس کا بھی دل ہے, اس کا بھی دل ہے. یہ دل پہ کام کر رہا ہے, اس کا دل نرم ہے, وہ دل پہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا دل پتھر بھی ہو گیا. او اشد قسوہ, پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا کہ دنیا میں اس کی کئی جانیں لے رہا ہے. دن تمام اس کا کام یہی ہے کہ مرڈر کرتے چلے جائے, قتل کرتے چلے جائے, اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. دل تو دونوں کا وہی ہے, وہی جو ہے مٹی سے بنا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن صرف اس پہ محنت نہیں ہوئی اور اس پہ محنت ہوئی. اب محنت کس چیز کی محنت؟ دو پھر میں الگ محنتیں ہو گئی. ایک اس دل پہ محنت دنیا کی محبت کی ہو رہی ہے تو پھر وہ سخت ہو کر ایسا ہو رہا ہے کہ مال کی محبت میں جان لینے کو تیار ہے, مال کی محبت میں بیوی کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے, مال کی محبت میں یتیموں کے مال کو کھانے کے لیے تیار ہے, مال کی محبت میں پڑوسیوں پہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہے, مال کی محبت میں رشتہ داروں کے حقوق کو مارنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ دل ہے لیکن اس کو محبت مال میں پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو جب مال کی محبت ہو گئی تو ہیومینٹی ختم ہو گئی, انسانیت ختم ہو گئی, رشتے ختم ہو گئے, وہ روحانیت والی کیفیت جو انسانوں سے ہوتی ہے وہ ختم ہو کے وہ مال کی محبت میں پروان چڑھ رہا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اس دل کو پروان چڑھاتے ہیں, اللہ کی یاد میں اس دل کو پروان چڑھاتے ہیں. وہ دل کی قساوت یعنی سختی, ثم کالحجارۃ او اشد قسوہ, یعنی وہ ایک پتھر کی مانند ہے یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا. بولے پتھر کی مثال دیے اللہ کے تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا, دیکھو تم پتھر کو کیا سمجھتے, ہم پتھر کے بارے میں, پتھر کا مطلب کیا پتھر دل ہے کہتے ہیں نا, لیکن دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیسے؟ بولے پتھر ہے, اگر اس کے اوپر کہیں اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے تو ٹپکتے ٹپکتے گڑا بن جاتا ہے. دیکھے ہیں نا کئی بار, کہیں پر پتھر پہ پانی ٹپک رہا ہے تو ٹپکتے ٹپکتے پانی
پتھر پہ گڑا بن جاتا، پانی بہتے بہتے پتھر میں لکیریں بن جاتی ہے، پتھر ہے لیکن کنٹینیوسلی اس پہ پانی گر رہا ہے تو اس کے گڑا بن رہا ہے، پانی بہ رہا ہے تو اس پہ گڑا بن رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دل پہ اگر اللہ کی محبت کے آنسو گرنے لگے تو پھر وہ دل جو ہے بہترین جو ہے زرخیز زمین بن جائے گا۔ اس دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی اور پانی نہیں چلے گا، وہاں جو پانی چلے گا تو فرمایا وہ آنکھ سے گرنے والے آنسو ہے۔ اب اس آنسو کو تم شکر خدا میں گراؤ یا خوف خدا میں گراؤ۔ دو طریقے ہیں آنکھ سے آنسو نکلنے۔ آج ہماری آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں، آج ہمارے دل بھی روتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو روتے ہیں دنیا کی محبت میں روتے ہیں، دنیا کے مال و زر کے نقصان میں روتے ہیں، کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا رونا چلتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی دین کے معاملے میں ہمارے دل نہیں روتے۔ تو فرمایا ہم غم دین خور کے ہم غم ہا، فرمایا غم دین خور کے، ارے تو دین کا غم کھانا سیکھ، ہم غم ہا تمام غموں میں سب سے بڑا غم ہے، سب سے بہترین غم ہے، اور تیرا دل نرم اس وقت ہی ہوگا جب دین کا غم کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو دین کا غم یعنی نماز کے ضائع ہونے پہ غم، دین کی کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس پہ غم، موقع دین کے کام کا، کسی کو تعاون کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس پہ غم، تو فرمایا دین کا غم کھانا شروع کرے۔ تو فرمایا کہ لا تزال قسوة القلب الا بالبکا، کہ دل کی قسوت یعنی قساوت قلبی یعنی سختی دل کی جو پتھر جیسے ہو جاتا وہ زائل نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اللہ کے خوف سے نہ روئے، جب تک کہ اللہ کے شکر میں نہ روئے، یا تو شکر میں روئیے یا خوف میں روئیے۔ عزیزان گرامی بڑا ایک اچھا واقعہ ہے، ایک منٹ میں سنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں، شب برات کے موقع پہ بھی میں نے سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا ایک اللہ کے بزرگ ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، جاتے جاتے کیا دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو رو رہا ہے۔ اب آپ بولیے پتھر کیسے روتا؟ آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو اللہ والے ہو جاتے ہیں نا ان کو پتھر کا رونا بھی نظر آتا ہے، پتھر کا رونا نظر تو نظر سنائی بھی دیتا ہے، پتھر سے گفتگو بھی ہو جاتی ہے، پتھر ان کی سنتا ہے، وہ پتھر کی سنتے ہیں۔ کیوں؟ بولے بھائی یہ بات کیسے ممکن ہے؟ تو بولے خدا سب کی سنتا ہے، سب کو سناتا ہے۔ تو خدا فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو خدا جب سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا والا بھی خدا کی عطا سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور خدا فرما رہا ہے، یہ صرف کسی اور کی جاگیر نہیں ہے، اٹھا کے کسی کے لیے رکھ نہیں دیا، فرمایا جو جو بندے میرے ہو گئے کائنات کی ہر شے اس کی ہو گئی، اس کی اطاعت میں ہو گئی، اس کی فرما بردار میں ہو گئی، وہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو بزرگ گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر رو رہا ہے، آپ پتھر کے پاس ٹھہر گئے، پوچھنے لگے پتھر تو پتھر ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ سے پہلے کوئی شخص یہاں سے گزر رہا تھا، جب گزر رہا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے وہ قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کیا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرما رہا ہے کہ دوزخ کی ایک ایسا گڑا ہے جس کی آگ سلگانے کے لیے، جس کا ایندھن، جس کو چلانے کے لیے اللہ پتھروں کو اور انسانوں کو ڈالے گا۔ جب میں یہ آیت سنا تو اس وقت سے رو رہا ہوں کہ کہیں مولا وہ پتھر جس آگ کو سلگانے کے لیے جن پتھروں کو ڈالا جائے گا کہیں میرا نام اس میں نہ آ جائے، میں ہیبت میں اور خوف میں رو رہا ہوں۔ وہ بزرگ اس پتھر کے پاس ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرتے ہیں، پروردگار یہ تیرے خوف میں رو رہا ہے، تیرے سے ڈر کے رو رہا ہے، تیری جو ہے خشیت میں رو رہا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر اس پتھر کا نام ان پتھروں میں ہے جس کو دوزخ کو سلگانے میں جس کو تو استعمال کرے گا تو اس کو نکال دے۔ تو اللہ پاک القا فرماتے ہیں، اس بزرگ کو فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس سے بری کر دیا۔ وہ بزرگ وہاں ٹھہر کے پتھر سے کہہ دیا بشارت ہے تیرے لیے، خوشخبری ہے تیرے لیے، رب کا القا ہوا ہے، رب فرماتا ہے کہ تیرا نام ان پتھروں میں نہیں ہے، اب تیرے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بشارت دے دی اور وہاں سے نکل گئے، آگے چلے، راستہ طے کر لیا، اپنا کام پورا ہو کے واپس آئے تو پتھر پھر رو رہا، پھر پتھر کے پاس ٹھہر گئے اور لگے پتھر اب کیا بات ہے؟
جب تو خوف خدا سے رو رہا تھا کہ کہیں دوزخ میں ڈالا نہ جائے، اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اس وقت اس لیے رو رہا تھا کہ کہیں مولا دوزخ میں نہ ڈال دے، اب جو مولا نے دوزخ سے بچا دیا اس کے شکرانے میں رو رہا ہوں، اس کے شکرانے میں رو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بندے یہی دو حالتیں تیری اللہ کو چاہیے، اس سے علاوہ رب کو تیری کوئی اور حالت مطلوب ہے ہی نہیں۔ یا تو خوف میں رہ یا شکرانے میں رہ، کبھی ڈرتا رہ کبھی امید میں رہ۔ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی چیز کا نام ہے۔ کبھی رب کی رحمتوں کو دیکھ کر امید لگا لے، پروردگار قابل تو نہیں ہوں تیری رحمت کے، لیکن امید کرتا ہوں مجھے رحمت عطا فرما دے۔ کبھی اپنے کردار کو دیکھ کر، نماز کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو دیکھ کر روئے، کہے پروردگار کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تیری ناراضگی سے کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں دوزخ کا حصہ نہ بن جاؤں تو ڈرتے رہے۔ یہ دونوں حالتوں کا نام ایمان بھی ہے، اور یہی حالتوں سے دل زندہ رہتا ہے۔ فرمایا لا تزال قسوة القلب الا بالبكاء في الحال الخوف والشکر۔ فرمایا دل کی سختی جا نہیں سکتی دو حالتوں، ایک خوف خدا میں رونا، ایک شکر خدا میں رونا۔